73 فرقوں والی حدیث کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے ان کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ایکسپوز کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ 73 فرقوں والی حدیث کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم 73 فرقوں والی حدیث کے راوی ہیں۔ تقریباً درجن کے قریب تو میں نے جمع کر کے ان کے تمام کے حوالہ جات بحمد تعالیٰ حدیث کی کتابوں کے میں نے لکھے ہیں کہ کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور کن کن کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 18 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ کیا ہے کہ 18 صحابہ علیہم رضوان اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 4597 نمبر، سنن ابن ماجہ کے اندر 3993 نمبر، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں فرقے جائیں گے اور ایک فرقہ جو جماعت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس حدیث کے اندر پہلے تو مرزا جلمی نے یہ کہا کہ اس حدیث کے اندر ایک خبر ہے کہ ایسے ہوگا، خبر دی گئی ہے۔ جیسے خبر یہ دی گئی ہے کہ قرب قیامت خواتین عورتیں وہ اس طرح کا لباس پہننے کی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اتنا چست یا اتنا باریک لباس ہوگا کہ وہ پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو جس طرح اس حدیث میں خبر دی گئی ہے، لہذا اس حدیث میں بھی خبر دی گئی ہے کہ ایسے ہوگا۔ جیسے اس حدیث میں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اس طرح لباس پہنانا، تو اسی طرح اس حدیث میں بھی حکم نہیں ہے کہ تم نے فرقے نہیں بننے اور تم نے ان 73 فرقوں میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ فرقوں والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے مرزا جلمی کی پہلے، اور پھر اس میں کچھ دن مہینے پہلے اس نے ایک بیان دیا، اس میں یہ کہا کہ جو 73 فرقے ہیں نا، اس میں جو جنتی فرقہ جنت میں جائے گا نا، جنتی گروہ، اس میں حدیث میں گروہ کا ہے، گروہ کا لفظ ہے کہ گروہ ہوگا، اس میں فرقے کا لفظ نہیں ہے۔ اور آپ فرمائیں ایک گروہ حق پہ ہوگا، فرقہ نہیں، گروہ، گروہ کا لفظ ہے۔ تو میں نے اس پر مرزا جرمی کا مواخذہ کیا کہ تم یہ بات جس طرح کر رہے ہو، تمہاری یہ جو نا عربی زبان سے جہالت ہے، عربی لینگویج سے تم جاہل ہو، کیونکہ گروہ کا لفظ تو عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ عربی میں وہاں جو لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ تم بتا دو کس حدیث کے اندر لفظ کیا، اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر اب یہ کہتا ہے جی کہ میرا چیلنج ہے، کہتا ہے کہ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو جنت میں گروہ جائے گا وہ فرقہ ہوگا۔ اسی لیے میرا چیلنج ہے، کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا، وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے فرقے کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے جو جنت میں جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے مرزا جرمی کے اس چیلنج کا جواب دوں گا کہ وہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر فرقہ کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 3993 نمبر حدیث نکال لیں، اور اس کی پسندیدہ ایپ ہے اسلام 360 جو کہ وہابیوں کا اس میں ترجمہ ہے، اس میں ترجمہ نکالیں 3993 نمبر حدیث، اس کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، اس کا ترجمہ نکال لیں کہ وہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی۔ اور اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں 452 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 445 نمبر روایت ذکر کی ہے، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ ایک جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ المعجم الاوسط میں حدیث موجود ہے، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ ایک فرقہ ہوگا۔ اور المعجم الصغیر جو امام طبرانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی فرقہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اور مرزا جلمی چیلنج دے رہا ہے کہ میرا چیلنج ہے آپ مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں فرقہ کے الفاظ موجود ہوں۔ اب آتے ہیں ہم سنن ابی داؤد کی 4597 نمبر جو حدیث ہے اس کی طرف۔ اس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ سے، حدیث کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فرقہ ہوگا، لیکن وہ فرقہ جو ہے پوری مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم سے پہلے جو ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ
ستفترق علی 73، بے شک یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلمات پہ غور کیجئے، ان هذه الملت، بے شک یہ ملت، ستفترق، تفترق فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں سین اور سوف آ جائے تو وہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ کہ ان قریب فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کون؟ تفترق کا فاعل ملہ ہے جو کہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ستفترق الملت، یعنی یہاں جو تفترق کے اندر ہی ضمیر ہے وہ راجع ہے الملہ کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ بے شک یہ ملت یہ فرقوں میں بٹ جائے گی، کتنوں میں؟ 73 میں، یعنی اس ملت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اب وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان کی پھر تقسیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ 72 فی النار، ان 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ وواحدۃ فی الجنہ، واحدہ یہ صفت ہے فرقہ کی، یعنی فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہے۔ اب 73 بن گئے، 73 میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ وہ جو ایک جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ جماعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا جلمی کی جو پرانی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے کسی کا حصہ بننا ہے۔ یہاں سوال یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ جہنمیوں کا حصہ بننا ہے نہ جنتی کا حصہ بننا ہے، یہ مطلب لے رہے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان 72 کا حصہ نہیں بننا بلکہ تم نے اس جماعت کا حصہ بننا ہے۔ وہ جو مسلمانوں کا جنت میں جانے والا ایک فرقہ جو جماعت ہوگی تم نے اس کا حصہ بننا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے، اور جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ خطبہ دیا اور خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا۔